آنے والی نسلوں کی نیت کرنی، اور اللہ فرما رہے ہیں کہ تم بہترین امت ہو، سارے انسانوں کے نفع رسانی کے لیے نکالے گئے۔ جب یہ دین اور دین کی محنت زندہ تھی، صحابہ ایک جسم کی طرح تھے، لیکن دین کمزور ہونا شروع ہوا تو مسلمان پھر ان میں آپس میں پھوٹ پڑ گئی۔ اللہ نے پھر آج اس پر محنت پر جمع کیا، اس لیے کہتے ہیں کہ اجتماعیت کے ساتھ جماعتوں کی صورت میں نکلے۔ الحمدللہ شب جمعہ اور اجتماعات پر لاکھوں انسان بیٹھتے ہیں اور کیسی محبت سے، اور اللہ خوش ہوتے ہیں۔ اس لیے پوری دنیا کی نیت ہو اور اکٹھے چلنا ہو جماعت کی صورت میں، مسجدوں سے جماعت بن کر آئیں۔ اب تو یہاں میدان میں ہیں، یہاں اللہ کے راستے میں جا رہے ہیں۔ جماعت وہ ہے جس کی فکر بھی ایک ہو اور جس کے جسم اور دل بھی اکٹھے ہوں۔ بھیڑ کا جمع ہو جانا یہ جماعت نہیں کہلاتا، حق پر جو جمع ہو وہ ہے اجتماعیت۔ اس لیے میں جو جماعتیں بنی ہوئی ہیں، یہ ذمہ دار بنا ہوا اس کے ساتھ ہم رہیں، اور بھئی اللہ کے راستے میں روانہ ہوں۔ ہدایت سن کر دعا کے بعد اللہ کے راستے میں جو تشکیل کا وقت ہے یہ بڑا قیمتی ہے، اس سے پہلے ہی ہماری تیاری ہو اور یہاں میدان سے ہم اللہ کے راستے میں نکلیں۔ صحابہ کرام کی تشکیل کی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے رات کا وقت تھا، صحابہ کرام نے عرض کیا یا رسول اللہ رات کا وقت ہے، رات گھروں میں گزار لیں اور صبح چلتے چلنا۔ وہ لوگ جو ہیں تہجد کے وقت میں چلتے تھے، یہ نہیں کہ صبح 9-10 بجے، سورج کی گرمی بہت ہو جاتی تھی، یا رسول صبح نکل پڑیں گے تو اللہ کے رسول نے کوئی حکم نہیں دیا، کیا کس پیارے انداز میں سمجھایا، اے میرے صحابہ کیا تم یہ نہیں چاہتے تمہاری یہ رات بھی جنت کے باغات میں گزرے؟ کہ اللہ کے راستے میں نکلنا ایسا ہے جیسے جنت کے باغات میں۔ صحابہ فوراً سمجھ گئے اور رات ہی کو اللہ کے راستے میں نکل گئے۔ اس لیے بھائی یہ وقت کی حفاظت بہت بڑا جو ہے سرمایہ ہے ہمارے پاس، وقت، اس کی حفاظت۔ انسان مرتے ہوئے کسی چیز کا مطالبہ نہیں کرے گا، چند سانس مانگے گا لیکن دیے نہیں جائیں گے۔ اس لیے ہماری تربیت وقت کی حفاظت، جو وقت ہم نے اللہ کے دین کے لیے دے دیا، اب اس میں دنیا کی کوئی بات نہ ہے، اللہ کے راستے میں نکل کر دعوت زیادہ دینی ہے، سیکھنے سکھانے میں لگنا ہے، ذکر و عبادت میں لگنا ہے اور خدمت میں لگنا ہے، اور اللہ کے راستے میں نکل کر اپنے آپ کو جی ہاں سوال سے بچانا ہے کہ ہماری زبان سے اپنی حاجت کسی کے سامنے ظاہر ہو اور دل کی جھانک لوگوں کی چیزوں کی طرف جائے، اس سے بھی اپنے آپ کو بچانا ہے، اسراف سے بچانا ہے، بے جا خرچ کرنے سے بچانا ہے، اور کسی کی چیز کو بغیر اجازت کے استعمال نہیں کرنا، اور بھی اپنے وقت کو ہم نے اعمال میں لگانا ہے۔ اس لیے کھانا بقدر ضرورت، کم کھانا، کم سونا، اور دنیا کی بات بھی بقدر ضرورت کریں۔ اللہ کی راہ میں نکل کر شیطان ایک تو جو ہے نئے نئے علاقوں میں جائے گا، سیر اور تفریح کی نیت کرا کر ہمارے اس نکلنے کی قیمت کو گھٹائے گا، اس لیے ہم سیر و تفریح کی نیت سے نہیں نکل رہے۔ نیت ٹھیک کریں، اے اللہ ہم تو تیرے دین کی محنت اور حضور کی محنت کو سیکھنے کے لیے اور تجھے راضی کرنے کے لیے نکلے۔ اس لیے تو بھائی اپنی ذہنیتوں کو بھی ٹھیک کرنا، کم کھانا ہو، کم سونا ہو، اور ضرورت کے وقت دنیا کی باتیں کم کرنا، اور اس مسجد سے جہاں صرف دعوت والے عمل کے لیے بقدر ضرورت جانا۔ اور 3 چیزیں ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے کہ اجتماعیت کو لازم پکڑو، اکٹھے رہو، اور مساجد کو لازم پکڑو، ہم مسجدوں میں رہیں، مسجد سے باہر جانا ہو دعوت دینے کے لیے، لوگوں پر محنت کرنے کے لیے، مسجد ہی کے کام کے لیے، اور ایک عمومی ہونے کو لازم پکڑو کہ اس سے زیادہ اچھی آواز کس کی ہو سکتی ہے جو اللہ کی طرف بلا رہا ہو؟ کسی کی اچھی آواز نہیں، اور خود بھی مسلمانوں کے ساتھ نیک اعمال کرتا ہے اور اپنے آپ کو عام مسلمانوں میں سے سمجھتا ہے۔ اس لیے بھی جماعت بن گئی ہے، اکٹھی رہے، اور جب تشکیل ہو گئی ہے تو فوراً ہم اللہ کے راستے میں نکلنے کی کوشش کریں۔ تیاریاں ساری اس سے پہلے مکمل کر لی ہیں، دعا ہوتے ہی ہم روانہ ہو جائیں، اور بھئی جہاں جہاں تشکیل ہوئی ہے اس طرف ہم پیدل سفر شروع کر دیں۔ اللہ کے راستے میں تشکیل ہونے کے بعد رکنا پسندیدہ نہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جمعے کے دن ایک لشکر کو روانہ فرمایا، بڑا اہم لشکر تھا، اور اس میں اپنے قریبی اپنے چچا داد بھائی جعفر ابن ابی طالب، منہ بولے بیٹے زید ابن حارثہ اور عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ عنہ کو روانہ فرمایا، اور جمعے کا دن تھا،
جماعت چلی گئی، عبداللہ بن رواحہ، اور یہ فرمایا دیکھو زید بن حارثہ امیر ہوں گے، وہ شہید ہو جائیں تو جعفر ابن ابی طالب امیر بن جائیں، وہ شہید ہو جائیں تو عبداللہ بن رواحہ امیر بن جائیں، اور وہ شہید ہو جائیں تو پھر مسلمان اپنے مشورے سے، کسی اسرائیلی نے عبداللہ بن رواحہ کو بتایا کہ نبی کی پیشن گوئی بالکل ٹھیک ہوتی ہے، تم تو شہید ہو جاؤ گے تو کوئی پریشانی نہیں، اللہ نے جان دی ہوئی ہے، اللہ کے راستے میں جائے گی۔ لیکن ان کو یہ خیال آ گیا کہ جمعے کا دن ہے، بعد میں تو مسجد نبی میں آنا نصیب نہیں ہوگا، اب جمعے کے دن کا مسجد میں وقت گزارنا اور جمعہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے پڑھنا، اس لیے امیر سے اجازت لی، جماعت روانہ ہو گئی، یہ پیچھے رہ گئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا، پوچھا اے ابن رواحہ تمہیں کس چیز نے پیچھے کر دیا؟ کہ لِأُجَمِّعَ مَعَكَ یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول آپ کے پیچھے جمعہ پڑھنے کے لیے روکا ہوں۔ یہ تو حضور کی محبت کا اس میں یہ ہے اشارہ ہے کہ کتنی محبت ہے، حضور یہ پیچھے جمعہ پڑھنا چاہتے ہیں۔ کہ کتنا پیچھے رہ گئے؟ کہ آدھا دن پیچھے رہ گئے۔ کہ سن لو تمہاری وہ جماعت جو آدھا دن اللہ کے راستے میں مجھے میری مسجد کو چھوڑ کر نکل پڑی ہے، اگر روئے زمین کے تم مالک بن جاؤ اور اس کو صدقہ کر دو، وہ ثواب بھی، اور میرے پیچھے مسجد میں ٹھہرنے، میرے پیچھے نماز پڑھنے کے ثواب کو بھی جمع کر لو، تب بھی ان کے آدھے دن پہلے نکلنے کے ثواب کو تم پہنچ نہیں سکتے۔ اب اللہ کے راستے میں نکلنا، اس کے لیے صحابہ کی سب سے بڑی قربانی حضور کے ہوتے ہوئے حضور کو چھوڑنا۔ 100 سفر صحابہ کے کروائے ہیں، اور وہ سفر ہماری طرح ریل گاڑیوں میں اور بڑے بنی ہوئی سڑکوں میں نہیں تھے، وہ پیدل تھے اور بھوک کی حالت میں سفر تھے۔ 27 یا 29 سفروں میں حضور گئے، 70-72 سفروں میں صحابہ نکلے۔ جو صحابہ جا رہے ہیں وہ واپس آنے کی نیت سے نہیں، وہ تو جان کا نذرانہ پیش کرنے کی نیت سے، اور کتنے لوگ شہید ہو جاتے تھے، اپنی جانیں اللہ کے لیے دے دیتے تھے۔ تو حضور کی زیارت کو چھوڑنا اور حضور سے علم حاصل کرنے کی قربانی، کہ جو مدینے میں ہے وحی اتر رہی ہے، وہ علم لیں گے، امت تک پہنچائیں گے، یہ علم کی قربانی کر کے جا رہے ہیں۔ کیوں؟ تاکہ انسانیت کو جہنم سے بچانا ہے۔ یہ اتنا بڑا عمل ہے کہ حضور کی زیارت کے ایک دیکھنے کی وجہ سے صحابی کا درجہ پاتے ہیں، حضور کے پیچھے کی نمازیں اور حضور پر اترتے ہوئے علم کو قربان کر کے جا رہے ہیں۔ اور اللہ نے پھر گواہی دی، رجال صدقوا ما عاهدوا الله علیہ فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر۔ اللہ نے ان کی سچائی کی گواہی دی، کتنے سچے ہیں کہ دینی جذبات کے حضور کو دیکھتے رہیں، حضور کی باتیں سنیں، حضور سے علم لیں، حضور کے علم کو پہنچائیں، امت تک، قیامت تک یہ علم چلے گا، اور حضور کے پیچھے نمازیں۔ تو کیسے سچے ہیں اللہ کے دین کو زندہ کرنے کی طلب میں، اتنی بڑی بڑی قربانیاں دی۔ آج ہمارے لیے ان مٹی کے گھروندوں کو چھوڑنا اور ان بے حیثیت شہروں کو چھوڑنا اور ان لوگوں کو، خاندانوں کو چھوڑنا، اس کی کیا حیثیت ہے جو صحابہ کرام اللہ کے دین کے لیے چھوڑ کر نکلے؟ تو اس لیے تشکیل ہونے کے بعد پہلے سے تیاری ہو اور ہم اللہ کے راستے، جماعت بن گئی، ساتھی جماعت، جہاں ذمہ دار ساتھی ساتھیوں کو جمع رکھے، جہاں تشکیل ہے اس کے بارے میں ابھی سے فکر شروع ہو جائے۔ تبلیغ والوں کا لوگوں کے بارے میں فکر کرنا، کیا مطلب کہ ان کے دین کی محنت کا کیا حال ہے، اور کیسے ہم دین پر چلنے اور دین کی محنت کرنے میں ان کو آگے بڑھا سکتے ہیں۔ سب ساتھیوں کے سامنے وہ حالات آ جائیں اور اسی وقت سے اپنی فکر اور سمجھ اور دعاؤں کی قوت کو اس کے لیے لگائیں۔ اے اللہ ہمیں بھی ایمان میں ترقی عطا فرما، اے اللہ ہمیں بھی تقوی والی زندگی عطا فرما اور اس دین کی محنت کے لیے قبول فرما، اور اے اللہ جہاں جا رہے ہیں ان کے دلوں کو بھی اپنے دین کی طرف پھیر دے۔ کیا مبارک نیتیں ہیں، کیا مبارک جذبات ہیں، اور کتنے اونچے یہ لوگ ہیں کہ انسانیت کی ہمدردی میں ارحموا من فی الارض، تم زمین والوں پر رحم کرو گے، آسمان والا تم پر رحم کرے گا۔ اور اس کو اللہ کے دین کی مدد قرار دیا گیا۔ اللہ اس کو کتنا بڑا اعزاز کہ میرے یہ بندے میری دی ہوئی زندگی کے اوقات کو، میرے دی ہوئی صلاحیتوں اور مالوں کو لے کر اپنی زبانوں سے میرے دین کے بارے میں باتیں کر رہے ہیں، یہ میرے دین کی مدد کر رہے ہیں۔ ان کا دین کی مدد کرنا اپنی حیثیت کے مطابق ہے، اور میں اپنی قدرت کے ساتھ ان کی مدد کروں گا، اور جب میں مدد کرنے والا ہوں تو پھر کائنات کی کوئی طاقت ان کے بال کو بھی بھیگا نہیں کر سکتی۔ اور اگر اللہ ہی نے مدد کرنا چھوڑ دیا، بتاؤ ایمان والوں پھر تمہاری کون مدد کرے گا؟ شیطان بھی تمہارا دشمن، تمہارے نفوس بھی تمہارے دشمن، باطل والوں کی اسکیمیں تمہیں مٹانے کے لیے اللہ نے چھوڑ یخذلکم، اللہ تمہاری مدد چھوڑ دے کہ تم نے دین کی محنت کو چھوڑ دیا ہے، پھر کون ہے تمہارا مددگار؟
کتنا بڑا وعدہ ہے اللہ کا۔ اس لیے یہ میدان جماعتیں جب جہاں پرچے مل جائیں اللہ کے راستے میں روانہ ہو، دو دو ساتھیوں کی جوڑی بنا دی جائے، سب کچھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے، حضور لشکروں کی طرح وہ تشکیل فرماتے تو دو دو تین تین کی جوڑی بنا دیتے تھے، ایک پرانا ہو ایک نیا ہو، سیکھتے سکھاتے ہوئے، اور سارے پرانے ہوں تو ایک دوسرے کو دعوت دیتے ہوئے اور قربانیوں میں آگے بڑھتے ہوئے آگے بڑھنے کی دعوت دیں۔ یہ تو اتنا بڑا میدان ہے کہ اس کی کوئی انتہا ہے ہی نہیں، چاہے پرانے ہوں وہ بھی ایک دوسرے کو دعوت دیں۔ اب اس سواریوں کے انتظار میں ٹھہرنا یہ مناسب نہیں۔ ہاں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اسفار پیدل، طائف کا سفر پیدل، ہجرت کا کتنا سفر پہاڑوں پہ چڑھنا یہ پیدل، تبوک کے سفر میں پیدل ایک ایک اونٹ پر کتنے کتنے لوگ باری باری سوار ہوتے تھے۔ تو بھئی پیدل چلنا تو اس کام کی خاصیت ہے، جس رخ کی تشکیل ہے چل پڑیں دو دو ساتھی ہو کر، اور بھئی انتظامی امور کے اعتبار سے دو ساتھی خدمت میں ہوں اور ان کے ذمے جو ہے یہ سفر کا انتظام کرنا، اور کیونکہ اپنے جان اور مال کے ساتھ چلنا ہے، وجاہدوا باموالکم وانفسکم، تبلیغ کا کام یہ نہیں کہ دوسرے کا مال ہو میری جان ہو، یا دوسرے کی جان ہو میرا مال ہو، نہیں، وہ اپنی اپنی جگہ خیر کی چیزیں ہیں، اس پر بھی اللہ ثواب دیں گے، لیکن جو یہ محنت ہے جس کے لیے ہم نکلے ہیں، وجاہدوا باموالکم وانفسکم ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون، اپنی جان اپنا مال، اس لیے راستہ ہے دور کا، اس کے لیے جہاں ساتھیوں سے زیادہ راہ جمع کر لیا جائے، اور ذمہ دار ساتھی دو یا تین آدمیوں کے حوالے کریں، ایک کے حوالے نہ کریں، اور بھائی اس سفر میں صرف دعوت اور دعوت والے اعمال ہوں، اور اس کے علاوہ کوئی اور کچھ نہ ہو، کوئی اور ظاہر کرے کسی بات کو، اس سے کہتے نہیں بھائی اس میں اور کوئی بات نہیں چلے گی، اور ہم تو صرف دعوت والے کام کے لیے نکلے، اور بھائی یہاں سے روانہ ہو جائیں، پیدل چلیں، اور جب بس اسٹاپ پر پہنچے ہیں یا اسٹیشن پر پہنچے ہیں، جن ساتھیوں کی ذمہ خدمت ہے وہ ریل گاڑی کا ٹکٹ ہے تو سب ساتھیوں کو دے دیں، بس والوں سے بات کرنی ہے تو خدمت والے ہی بات کریں، گاڑی کے آنے میں بس کے آنے میں دیر ہے تو اس طرح وہاں بیٹھ جائیں۔ اب یہ ہے جو وہاں پر مسافر آئے ہیں ان کا وقت بھی فارغ ہے، وہ بھی انتظار میں ہے، تو اصل یہ ہے کہ دو دو ساتھی ہو کر سب جتنے بھی لوگ ہیں ان کو انفرادی طور پر دعوت دیں۔ یہ دعوت یہ سب سے اللہ داعی ہے، تمام انبیاء دعوت لے کر آئے، اور دعوت ہی سے اللہ نے دنیا کا باطل ختم کیا اور سارے فسادات کو دعوت کے ذریعے مٹایا۔ دو دو ساتھی ہوں ان کو دعوت دی جائے، ہماری دعوت میں لوگوں کو یہ بتلانا کہ اصل ذات اللہ کی ہے، کامیابی اللہ کے ہاں سے ملتی ہے، اور کامیابی کا راستہ اللہ کا مبارک دین ہے، اور دین کا زندگی میں آنا اس کے لیے نبیوں کی محنت ہے، اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری پر نبوت پر مہر پر لگ گئی، آپ خاتم النبیین ہیں۔ اب یہ محنت اس امت کے ذمہ ہوئی، اب اس محنت پر جو اللہ کی مددوں کے وعدے ہیں، فضائل ہیں، وہ سنا کر ان کو اللہ کے راستے میں نکلنے کے لیے تیار کیا جائے، ورنہ پھر تعلیم کو شروع کر دی جائے، تعلیم میں ان کو جوڑ لیا جائے، تعلیم بھی چاہے ہم اللہ کے راستے میں نکل کر کریں یا جہاں بھی کریں، ایسا ساتھی تعلیم کریں جو اس تعلیم کے بعد ہر جہاں حدیث اور فضائل پڑھنے کے بعد عمل اور محنت پر جہاں ڈالنے کے لیے دو تین جملے کہہ دیں، صرف یہ نہیں کہ دعا کرو گے جی اللہ اس پر عمل کی توفیق دے، نہیں بھائی اللہ نے ہمیں حضور کی امت میں بنایا ہے، اب یہ فضائل ہمیں کیسے حاصل ہوں، ہم ان اعمال پر کیسے آ جائیں، اس کے لیے یہ محنت ہے، اور اللہ کے راستے میں نکلنا ہے۔ چند جملے جو ہیں عمل پر آنے کے اور محنت کرنے کے وہ جہاں کہہ دے تاکہ لوگوں کو پتہ لگے، اور بھائی جتنا ہمارا سفر اور اعمال حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے موافق ہوں گے اتنے ہی ہماری تربیت بھی ہوگی، اور اتنے ہی یہ ہماری محنت یہاں مؤثر ہوگی کہ حضور کی محنت زندہ ہو، اور حضور کی محنت میں حضور کا طریقہ بھی زندہ ہو۔ اس کے لیے سب سے پہلے یقین کو بنانے کی محنت کرنی پڑے گی، اور پھر دعوت کو لے کر داعیانہ صفات کے ساتھ ہمیں لوگوں کے پیچھے پھرنا ہوگا۔ سفر میں بھی سفر کے آداب ہیں، جی ہاں، راستے میں چلیں تو راستے کے دائیں طرف دو دو ساتھی ہو کر چلیں، اور بس سوار ہونا ہے تو بسم اللہ پڑھ کر سوار ہوں، دائیں پاؤں سے سوار ہوں۔ ریل گاڑی آ کر رکی ہے تو اس کا ٹائم بالکل محدود ہوتا ہے، اس وقت بے حوصلہ نہ ہو، افراتفری نہ ہو، اترنے والوں کو اطمینان سے اترنے دیں، پھر جس درجے کا ہمارا ٹکٹ ہے اسی درجے میں ہم سوار ہو جائیں، اور بھائی لوگوں کے ساتھ مخلوط ہو کر بیٹھیں۔ اگر بس ہے تو بس میں سوار ہوں،
لمبا سفر ہے، نماز راستے میں آئے گی تو بس والوں سے بات کر لی جائے کہ دیکھو ہم اللہ کے راستے میں نکلے ہیں، نماز اللہ کا بہت بڑا امر ہے، نماز کے لیے آپ نے ایسی جگہ پر روکنا ہوگا جہاں پانی کا انتظام اچھا ہو، ساتھ ہی وضو کرنا چاہیں وضو کر کے باجماعت نماز پڑھ لیں۔ جو بس والا ہماری اس بات کو قبول کریں اس کے ساتھ سفر، اگر وہ اس بات کو قبول نہ کریں تو اپنے سفر کو حصوں میں تقسیم کر لیں کہ جہاں نماز کا وقت ہے وہاں اتر جائیں اور اس سے جو ہے اتنا ہی کرایہ دیں، پھر نماز پڑھ کر پھر اگلے سفر کا جو ہے ترتیب بنائیں۔ اور بھائی بس والوں سے بات کرنے میں جو مسلمان نہ کسی کو دھوکہ دیتا ہے نہ دھوکہ کھاتا ہے، اچھی طرح کرایہ معلوم کر لیا جائے۔ اب جتنے ساتھی ہیں انہی کے جو ہیں پورے پیسے دیے جائیں۔ اب ساتھیوں کا یہ ہے کہ جی ہم 12 ساتھی ہیں، 2 ساتھیوں کا ٹکٹ جو ہے تم نہ لو، اس کے پیسے بھئی ہمارا یعنی یہ سودا جو ہے کامیابی والا نفع کا سودا نہیں ہے۔ یہ تو ایک ایک روپیہ خرچ کرنے پر اللہ 7 لاکھ روپے خرچ کرنے کا ثواب عطا فرمائیں۔ ان کی مجبوری کی وجہ سے اپنے پہ ہاں زیادہ بھی نہ دیں، زیادہ بھی ہم سے نہ لیں، لیکن ہم کم بھی نہ کروائیں۔ یہ تو اللہ کا شکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے راستے میں کا جو 1 روپیہ خرچ کرے گا اللہ 7 لاکھ روپے صدقہ کرنے کا ثواب عطا فرمائیں گے۔ اور دوسری حدیث میں ہے ان الصلاۃ والصیام والذکر تضاعف علی النفقۃ فی سبیل اللہ ب700 ضعف، کہ مال کے خرچ کرنے پر اللہ 1 روپے کے بدلے میں 7 لاکھ روپے صدقہ کرنے کا ثواب عطا فرماتے ہیں۔ اور اللہ کے راستے میں نکل کر ذکر کرنا، روزے رکھنا، نماز پڑھنا بدنی عبادت ہے، یہ مالی عبادت سے بھی 700 گنا اور بڑھ جاتا ہے۔ اس پر حساب لگانے والے حساب لگا لیں۔ اس لیے ہماری بچانے کی نیت نہ ہو، ہماری تو لگانے کی نیت ہو۔ اس لیے جب گاڑی میں سوار ہوں دائیں پاؤں سے بسم اللہ پڑھ کر سوار ہوں، اور جب سیٹ پر بیٹھ جائیں تو الحمدللہ 3 مرتبہ اور اللہ اکبر 3 مرتبہ اور اللہم انی ظلمت نفسی دعا پڑھ کر آسمان کی طرف اشارہ کر کے مسکرائیں۔ اور پھر جو سفر کی دعائیں ہیں، جو نیا ساتھی ہے ان سے بھی وہ دعائیں دہروا لیں۔ اب یہ سفر بھی ہمارا دعاؤں کی جہاں انہی اعمال کے ساتھ ہو، یا دعوت میں لگے ہوئے ہوں، یا سیکھنے سکھانے میں لگے ہوئے ہوں، یا ذکر اور دعاؤں میں لگے ہوئے ہوں۔ نماز کے اوقات اگر گاڑی کا سفر ہے تو نظام الاوقات دیکھ لیا جائے، جہاں پر گاڑی 15-20 منٹ کھڑی ہوتی ہے وہاں پر اتر کر اطمینان سے نماز پڑھیں۔ لیکن اگر اچانک گاڑی کھڑی ہو جائے تو بغیر تحقیق و بغیر اطمینان کے اتر کر نیچے جو ہے نماز نہ پڑھیں، ورنہ ایسا نہ ہو کہ ایک سگنل ہو گیا گاڑی چل پڑی اور نماز کو توڑ کر جو ہے دوڑ رہے ہیں، یہ منظر اچھا نہیں ہے۔ اپنے ساتھ پانی کے کین وغیرہ رکھیں، کیونکہ جو وہاں پانی بعض دفعہ ہوتا ہی نہیں ہوتا ہے، بہت تھوڑا ہوتا ہے، وہ بہت سارے جو مسافر ہیں ان کا حق ہے بھی وضو کرنے میں بھی ہماری احتیاط ہو۔ سب سے اچھی بات تو یہ ہے کہ ہم باوضو رہیں، کہ مومن کا ہتھیار ہے باوضو رہنا۔ ہتھیار کس کے مقابلے میں؟ نفس اور شیطان کے مقابلے میں۔ باوضو آدمی پاک ہوتا ہے، دین کی طرف رغبت ہوتی ہے۔ باوضو رہیں۔ ایک صحابی حضور کے پاس ہے، یا رسول اللہ بھوک اور فقر اس کی شکایت کی، حضور نے فرمایا باوضو رہا کرو، باوضو رہے، اللہ نے ان کو غنی کر دیا۔ بہت اچھی بات ہے باوضو۔ بس والے سے بات کی، اب اگر نماز پڑھنی ہے تو اپنے جہاں اگر کین اور پانی ہو تو اچھا ہے، باوضو رہیں۔ جو ہی گاڑی اگر رکے زیادہ رک رہی ہے تو اذان ڈبے ہی میں دے دیں اور اتر کر نماز پڑھ لیں، ورنہ تو پھر بھی ریل گاڑی میں جگہ ہوتی ہیں دروازے کے پاس، اور بعض گاڑیوں میں کوئی ڈبہ بھی ہوتا ہے جس میں ہم باجماعت قیام کے ساتھ نماز پڑھیں۔ اور بس میں اگر جا رہے ہیں، بس والے نے روکا ہے تو بھئی وقت کی حفاظت، کہ اس نے کہا بھئی 10 منٹ آپ نے کہا تھا میں نے دے دیے، تو اترتے ہی اگر وضو استنجا کی ضرورت ہو وضو استنجا کر کے باجماعت نماز پڑھ کے جو وقت دیا ہے اسی وقت پر ہم جہاں گاڑی میں بیٹھ جائیں۔ اس کے بعد سفر کے دوران سفر میں بھی ہم نے دعوت کا عمل کرنا ہے، ہم لوگوں میں سے مل جل کر بیٹھیں اور ان کو اپنے ساتھ بٹھائیں تاکہ دعوت دے سکیں۔ دعوت وہ عمل ہے کہ جو اللہ کے احکام ہیں نماز وغیرہ کے عبادات کے، اس کا اجمال قرآن میں ہے، تفصیل اللہ نے حدیث کے ذریعے حضور سے بیان کروائی، لیکن دعوت کے اصول اور آداب اللہ نے قرآن پاک میں بیان کی۔ ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنہ، آپ اپنے رب کے رستے یعنی دین کی طرف بلائیے حکمت کے ساتھ
اگلے کے مزاج کو پہچان کر، اس کی دینی سطح کو پہچان کر یہ دعوت دیتے دیتے اللہ یہ حکمت عطا فرمائیں گے۔ جتنا اپنے آپ کو انفرادی دعوت میں لگائیں گے، اپنی نیت کر کے اپنا ایمان یقین بھی بنے گا اور تربیت ہوگی اور اللہ یہ حکمت عطا فرمائیں گے۔ تو حکمت یہ ہے کہ بھئی جو جس سے ہم بات کر رہے ہیں اب اس سے پوچھ لیا، ان سے نام کیا ہے، کیا کام کرتے ہو، 2-3 جملوں ہی میں اندازہ ہو جائے گا کہ یہ بھائی اس کی دینی سطح کیا ہے، اور پھر کہاں آپ نے اترنا ہے یہ بھی پوچھ لیا جائے۔ اب اس تھوڑے سے وقت میں اس کو اپنی بات سمجھا دی جائے۔ الحمدللہ اللہ نے یہ عالمی ذمہ داری کا کام دیا ہے اور اس میں اعجاز ایسا رکھا ہے کہ اعلان کرنے والا ساری تبلیغ کے خلاصے کو چند جملوں میں کہہ دیتا ہے۔ اور بھائیو، اللہ نے میری اور آپ کی بلکہ تمام انسانوں کی دنیا آخرت کی کامیابی صرف اور صرف اپنے مبارک دین میں رکھی ہے، اور اس مبارک دین کا زندگیوں میں آنا یہ نبیوں کی محنت کے ساتھ مربوط ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کی وجہ سے اللہ نے یہ اعزاز اور یہ ذمہ داری ہر کلمہ گو کو عطا فرمائی ہے۔ اس بارے میں بات چیت ہوگی، آپ تشریف رکھیں۔ کیسے سمندر کو کردے میں بن کر یہ ساری بات آ گئی، الفاظ یہ متعین نہیں ہے، اللہ نے صلاحیتیں اور سلیقے مختلف دیے ہیں جو جتنے اچھے انداز میں بات کر سکے کہ دین کی کامیابی دین میں بتلانی ہے اور کامیابی اللہ دیتے ہیں، اور دین کے آنے کا راستہ وہ نبیوں کی محنت ہے، اور ختم نبوت کے صدقے ہر کلمہ گو مرد عورت کے ذمہ یہ کام ہے، اور اس کے فضائل سنا کر اللہ کے راستے میں نکالنا۔ اترنے سے پہلے اس کو احساس ہو جائے کہ بھئی یہ لوگ جو پھرنے والے ہیں یہ ایسے ہی نہیں پھر رہے، کتنی بڑی ذمہ داری اور کتنی بڑی نعمت کو لے کر پھر رہے ہیں۔ وہی راستے میں ہمارا تو اپنا سب کچھ لگانا ہے، لیکن لوگوں کے پاس جو کچھ ہے اس کی نیت نہ ہو، دل کی جھانک بھی نہ ہو، مانگنا بھی نہ ہو۔ اس لیے لوگ اگر اکرام کریں تو ہم بڑی حکمت اور پیار محبت سے یہ ہے ان سے معذرت کر لیں، یہ بھی نہ ہو کہ ان کو محسوس ہو جائے، اور خود ہم کھلانے پلانے میں جتنا اکرام کر سکتے ہیں اکرام کریں ان کا۔ اگر وہ کہے کہ جی میں تو آپ کے ساتھ ابھی جانے کے لیے تیار ہوں تو ان کو بتایا جائے کہ بہت اچھا جذبہ ہے، لیکن اس کام کی ترتیب ہے، ہم جماعتوں کے ساتھ نکلتے ہیں، اپنے مسجد میں جا کر جو ساتھی کام کر رہے ہوں تو ان کے ساتھ تعلیم میں شریک ہوں، گشتوں میں شریک ہوں، اور سیر روزے کے لیے نکلیں اور علاقے سے جماعت بنا کر پھر اللہ کے راستے میں آئیں، پوری تفصیل ان کو سمجھا دی جائے۔ وہ ہر ایک ساتھی دعوت دیں، لمبا سفر ہے تو تعلیم بھی کر سکتے ہیں، تعلیم میں آس پاس کے ساتھیوں کو جوڑ سکتے ہیں، وہی سیکھنے سکھانے کا کام بھی ہو، پرانا اور نیا ساتھی ہے، سیکھنے میں سب سے پہلے بھئی کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ یہ سب کا ٹھیک، اور ایمانیات کو بھی سیکھا جائے۔ جی ہاں، اور بھئی نماز، سورہ فاتحہ، سورت اور وضو اور ان چیزوں کے بھی آپس میں 2-2 شبد کر کے ساتھی سیکھیں، اور بھی 6 نمبروں کو سیکھنا۔ یہ 6 نمبر کیا ہیں؟ یہ ہمارے دین میں ضروری چیزیں ہیں، یہ ایمان کے بغیر کوئی عمل قبول نہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے بغیر جو ہے کسی عمل کی کوئی قیمت اور اس میں برکت نہیں، اور علم کے ساتھ جو ہے علم کے ساتھ اللہ نے جو احکام اتارے ہیں اس کے مطابق جہالت کی عبادت اللہ کے ہاں قبول نہیں ہے۔ اور بھئی اخلاق اچھے کرتے ہوئے تاکہ ہمارا دین اور اعمال ہمارے لیے محفوظ رہیں، اور اخلاص کے ساتھ اور نفس کے مجاہدے کے ساتھ سب سے پہلے نمازوں میں ان 6 صفات کی مشق کی جائے، اور پھر ہر عمل کو ان 6 صفات کے ساتھ، جیسے شروع میں عرض کیا کہ 10-12 منٹ اللہ اکبر سے لے کر سلام پھیرنے تک اپنے اعضاء کو اللہ کے حکم کا پابند کرنا، اس کو نماز کہا جاتا ہے۔ اور لا الہ الا اللہ کے اقرار کی وجہ سے 24 گھنٹے کی زندگی میں اللہ کے حکم کو اپنانا، جس شعبے میں ہو اس میں اللہ کا حکم، نبی کا طریقہ دیکھنا، یہ دین ہے۔ اس لیے بچن تو جو ہے پہلے نماز میں سے نماز جو ہے اس یقین کے ساتھ کہ اللہ اس پر ہمارے دنیا اور آخرت کے کام بنائیں گے۔ جب اس نماز پر بنائیں گے تو 24 گھنٹے کی زندگی جب اللہ کے احکام پر ہوگی، پھر اللہ کتنی جو ہیں وہ نعمتیں عطا فرمائیں گے، کتنی کامیابی عطا فرمائیں گے۔ تو نماز کو صحیح اس کامیابی کے یقین کے ساتھ، حضور کی سنتوں کی پابندی کے ساتھ، فضائل والے علم کے شوق کے ساتھ، کہ اعمال کو کرنا شوق سے، اس لیے فضائل کی تعلیم میں بیٹھنا یہ ہماری روزانہ کی ضرورت ہے۔ لا اجر لمن لا حسبۃ لہ، جو عمل کرتے ہوئے اللہ سے ثواب کی امید اور ذوق و شوق نہ رکھے اس کو کیا اجر ملے گا؟ فریضہ ادا ہو جائے گا۔
اس لیے فضائل کے شوق کے ساتھ اور علم کی پابندی کے ساتھ، اخلاق کی درستگی کے ساتھ، اخلاص کے ساتھ اور مجاہدے کے ساتھ، پھر یہی صفات دعوت میں بھی، دعوت کو بھی ان صفات کے ساتھ دینا، تعلیم میں بھی ان صفات کے ساتھ بیٹھنا، ذکر بھی ان صفات کے ساتھ کرنا، یقین کے ساتھ حضور کا طریقہ، اللہ والے احکام، فضائل کا شوق اور اخلاق کے ساتھ برتتے ہوئے اور اخلاص اور مجاہدے کے ساتھ۔ تو بھئی 6 نمبروں کو سیکھنا ہے۔ سیکھنا صرف یہ تو بیان کرنا آئے گا، لیکن ان صفات کو اپنے ہر عمل میں لانے کی کوشش کرنی ہے۔ اسی طرح بھائی جب اترنا ہے، اتر گئے، بستی میں جا رہے ہیں، اسٹیشن پہ اترے، تو جب اترے ساتھیوں کو جمع کر لیا جائے۔ سفر میں مشقت ہوتی ہے، کھانا پینا آگے پیچھے ہوتا ہے، گرد و غبار پڑتا ہے۔ اب شیطان اس طرح سے کوشش کرے گا بھئی کہاں مصیبت میں آ گئے، مشکل میں پڑ گئے، لیکن یہ کتنا قیمتی سفر ہے، یہ کتنی قیمتی ناگواریاں ہیں۔ اس لیے ذمہ دار ساتھیوں کو جمع کر کے، تو دیکھو دنیا کے لیے بھی لوگ سفر کر رہے ہیں اور تھک رہے ہیں، اور جو دنیا کے لیے کر رہے ہیں ان کو تو زندگی کے ایک ایک سانس کا جواب دینا ہوگا، حساب دینا ہوگا، اور ہم اللہ کے راستے میں نکلے ہیں، اللہ اس کا اجر اپنے شان کے مطابق عطا فرمائیں گے۔ اللہ کے راستے میں نکلنا اور تھکنا اور گرد و غبار کا پڑھنا، اس سے اللہ کی رضا اور اجر ملے گا، اور یہ ہدایت کا ذریعہ۔ ادنا سی ناگواری کیا ہے کہ ہمارے سفر کرتے ہوئے گرد و غبار تو ہر ایک پر پڑتا ہے، کہ یہ گرد و غبار جو ہے قیامت کے دن اس کو خوشبو بنا کر ہمارے جسموں پر ڈالا جائے گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک لشکر کے ساتھ ہیں، آپ پیچھے چل رہے تھے، لشکر سارا اکٹھے چل رہا ہے۔ ایک صحابی کو دیکھا کہ وہ الگ چل رہے ہیں، بلایا، اے صحابی تم الگ کیوں چل رہے ہو؟ یا رسول اللہ یہ غبار مجھے پسند نہیں۔ فرمایا لا تعتزلہ، اس غبار سے تم نفرت نہ کرو اور اس سے الگ نہ ہو، تم جو ہے اس غبار کے اندر چلو، کیونکہ قیامت میں یہ خوشبو بنا کر تمہیں دیا جائے گا۔ تو اس میں 2 باتوں کی طرف کہ یہ غبار خوشبو بنے گا، اور دوسرا اجتماعیت، کہ وہ ناگواریاں جو اجتماعیت میں تمہیں پیش آئیں گی ان راحتوں سے کہیں بہتر ہیں کہ اجتماعیت چھوڑ کر تم انفرادی زندگی کی طرف جاؤ گے۔ صحابہ کرام کسی سفر سے لوٹ رہے تھے، تھکے ہارے ہوتے تھے، جہاں پیدل سفر کی مشقت، پھر جہاں اگر جنگ کی نوبت آئی ہے تو اس کی مشقت، تو آرام کرنے میں صحابہ نے دیکھا زمین ناہموار ہے، تھوڑا الگ الگ ہو گئے، ہر ایک نے برابر زمین اور آرام دے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ ناگواریاں جو اکٹھے ہونے میں تمہیں پیش آتی ہیں وہ ان راحتوں سے بہتر ہے جن راحتوں کے لیے تم ایک دوسرے سے الگ ہو جاتے ہو۔ اس لیے میں اس میں اجتماعیت، تو ذمہ دار ساتھی جو ہیں ساتھیوں کو ترغیب دے دیں۔ اب بستی میں جانا ہے، لوگ بھی بستی کی طرف جا رہے ہیں، تو دعا کے عنوان سے ان کو لے لیا جائے کہ بھئی دیکھو دعا ہوگی، آپ بھی دعا میں شریک ہو جائیں۔ ابھی اترے ہیں، کوئی پیشاب وغیرہ کا تقاضا ہے وہ پورا کر لیں، اور پھر جو ہے ذمہ دار ساتھی جو ہے اب حوصلہ دلائیں۔ ہر وقت مذاکرہ، ہمارا نکلنا کیوں ہے کہ اللہ کا دین پوری دنیا میں زندہ ہو جائے، ہر مسلمان دین کی محنت کرنے والا بن جائے، اور اللہ ہمیں بھی اس دین کی محنت کے لیے قبول کر لے۔ تو تھوڑا سا مذاکرہ ہو جائے کہ ہم اس بستی میں جا رہے ہیں، یہ ہمارے مسلمان بھائی ہیں، اللہ تعالیٰ ان سے کیسے راضی ہو جائیں، ہر بچہ دین کی محنت کرنے والا کیسے بن جائے، یہ مسجد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کی بستی اور مسجد کا نمونہ کیسے بن جائے، اور پھر بھی دعا میں ساری انسانیت کے لیے دعا، اور اے اللہ جن بستی والوں کی طرف جا رہے ہیں ان کے دلوں کو اپنی ذات کی طرف پھیر دے۔ اب بستی والے دیکھیں گے کہ اس نفسا نفسی کے زمانے میں ہر ایک انسان دنیا کی دوڑ میں لگا ہوا ہے اور اپنے سگوں سے بھی دور ہے۔ اب یہ ایسے ہمدرد لوگ جو کہاں سے آئے ہیں ہماری بستی کے لیے، تو ہم سے پہلے ہمارے نمائندہ بن کر یہ بستی والوں کو بتائیں گے۔ قرآن پاک کا دل یاسین شریف میں جو حبیب نجار کا قصہ کہ عیسیٰ علیہ السلام کی طرف سے بھیجے ہوئے 2 نمائندے وہ پہلے حبیب نجار سے ملے اور اس کو دعوت دی، وہ مسلمان ہو گیا، اور پھر یہ جہاں آئے جہاں بستی میں بستی والوں کو دعوت دی، بستی والے ان کے خلاف کھڑے ہو گئے اور ان کو مارنا شروع کیا۔ تو حبیب نجار آئے، اے میری قوم، یہ تو اللہ کی طرف سے، اللہ کے رسول کی طرف سے نمائندے اللہ کا پیغام لے کر آئے ہیں، ان کی اتباع کر لو، یہ دنیا کی کوئی چیز نہیں چاہتے۔ بستی والوں نے اتنا مارا کہ اس کو شہید کر دیا۔
اب جو پٹائی ہوئی اور جو تکلیف ہوئی، اس کا جو ہے فطرت تو یہ ہے کہ انتقام ہو، ان کے لیے بد دعا ہو۔ اللہ نے قرآن میں ذکر کیا کہ جنت میں وہ چلا گیا حبیب نجار، تو جنت میں جا کر وہ ان کے لیے ہمدردی والے الفاظ، یا لیت قومی یعلمون بما غفر لی ربی وجعلنی من المکرمین، کاش میری قوم کو معلوم ہو جائے کہ میں ناکام نہیں ہوا، انہوں نے تو مار مار کر میری جان نکال دی، لیکن اللہ نے شہادت کا درجہ عطا فرمایا، جنت عطا کی اور کتنی عزت عطا فرمائی، شاید یہ ان کی ہدایت کا ذریعہ بن جائے۔ قال یا لیت قومی یعلمون، میری قوم جان لے۔ تو بھئی یہ دعوت اور داعی یہ تو پوری انسانیت کا ہمدرد ہے، اپنے اوپر تکلیفیں سہتے ہوئے بھی اس کی زبان سے دعائیہ کلمات۔ تو بہرحال وہ لوگ دعا میں روتے ہوئے دیکھیں گے تو ہمارے نمائندے بن کر جائیں گے۔ اب راستے پر چلنا، یہ دین ہمارا سارا آداب ہی آداب ہے، سلیقے ہی سلیقے ہیں، اور تربیت اور علم اللہ کی طرف سے، اللہ کے رسول کی طرف سے۔ راستہ چلنے کے آداب بھی بتائے گئے، حتیٰ کہ بیت الخلاء میں داخل ہونے کا طریقہ بھی بتایا گیا، اور پاکی حاصل کرنے کا طریقہ بھی بتایا گیا، بیٹھنے کا کس طرح رخ کرنا ہے، یہ ساری چیزیں اللہ نے اپنے نبی کے ذریعے امت کو بتلائی۔ کہ پیشاب پخانہ کرتے ہوئے کہ جب صحرا میں ہو تو، اور جہاں قبلے کی طرف گھروں میں ہو تو قبلے کی طرف نہ منہ کرو نہ پیٹھ کرو۔ تو بہرحال راستے کے دائیں طرف چلنا ہے، اور نظروں کی حفاظت کرتے ہوئے دو ساتھی کہتے یہ نظر شیطان کے زہریلے تیروں میں سے ایک تیر ہے، جن چیزوں کو دیکھے گی اس کا نقشہ دل میں آ جائے گا، اور پھر شیطان نماز کے وقت وہ یاد دلائے گا۔ اس لیے ہم نے اپنے نظروں کی حفاظت کرنی ہے، راستہ بھی نظر آتا رہے، اور پھر جانا ہے۔ مرکز میں گئے ہیں تو سب ساتھی آئیں گے جہاں پرانے، اور ان کو بتا دیں اپنی جماعت کی کیفیت، اپنے حالات ان کو دے دیں، اور ان سے مسجدوں کے حالات پوچھ لیں۔ 4-5 مسجدوں کے حالات پوچھ کر اب ذمہ دار ساتھی یہ دیکھیں ہماری جماعت کے اعتبار سے کون سی مسجد، کون سا علاقہ اچھا رہے گا، جہاں ہمارے ساتھیوں کو بھی تمام اعمال کرنے کا موقع ملے گا، ان کی تربیت بھی ہوگی، اور وہاں نقد تشکیل بھی ہو جائے گی، اور مقامی کام بھی جمے گا۔ جماعت ماشاءاللہ صلاحیت استعداد والی ہے، پرانے ساتھیوں کی ہیں تو نئے علاقوں کی مسجدوں کو وہاں سے کام شروع کرنا، درمیانی ہے تو درمیانی علاقوں میں جانا، اور اگر جماعت کے ساتھی زیادہ نئے ہیں تو پھر ان سے کہنا کہ ایسی مسجدیں جہاں پرانے ساتھی ہوں اور جن کی وجہ سے ہماری تربیت ہو جائے۔ اس لیے کہتے ہیں بھئی مقامی کام جو واپس جا رہے ہیں یہ بہت ضروری ہے، تاکہ آنے والوں کی ہماری مسجدوں میں آ کر تربیت ہو سکے۔ اور وہ حضرات اگر تعین کریں کہ یہ آپ ہر مسجد میں 2 دن ٹھہریں کافی ہوگا، ان سے کہیں نہیں، ہمارے سامنے تو محنت ہے، ہم نے تو محنت کرنی ہے، 100% اس مسجد کے آس پاس رہنے والوں سے ایک سے ہماری ملاقات ہو جائے، اور نقد جماعت اللہ کے راستے میں 4 مہینے چلے کے لیے نکل جائے، اور مقامی جماعت بنی ہوئی ہو تو مضبوط ہو جائے، اور ساتھی امت جہاں قربانی پر آگے بڑھ جائیں یا جماعت بن جائے، یہ چاہے 1 دن میں جہاں یہ سارے ثمرات مرتب ہو جائیں، یا 2 دن، اور زیادہ سے زیادہ 3 دن میں ان سارے کام کو کرنے کی کوشش کریں۔ جماعت کی محنت بھی ہوگی، راتوں کو رونا بھی ہوگا، تھکانا بھی ہوگا، دعائیں بھی ہوں گی، تو اللہ اس کو وجود عطا فرما دیں گے۔ اب جہاں کام ہے وہاں 3 دن کی جماعت نکال دینا، یہ 3 دن کی جماعت تو ان کا مقامی کام کا حصہ ہے۔ آج ہم مقامی کام میں اتنے کمزور ہیں، ایک مسجد میں 60 70 80 چلے 3 چلے والے ہیں، وہاں تو مہینے میں ہر 2 ساتھی پرانے نیوں کو لے کر نکلیں، 40 ساتھی ہیں تو 20 جماعتیں 20 سیروزے نکلنے چاہیے، کہ جائے کہ 1 سیروزے پر ہم مطمئن ہو جائیں۔ اور بھائی جس درجے پر ہم ہیں یہ ابتدائی اور الف با تا سا والا درجہ ہے، فرمایا کہ یہ مبادئ کو تم غایات نہ سمجھ لو، بس اسی پر ساری کوشش نہ لگاؤ کہ جی ہماری مسجد سے سارے ساتھی سے روزے کے لیے نکلیں اور یہ اعمال، بلکہ غایات تو صحابہ کرام والی زندگی کہ ہمارے معاشرے میں اور ہمارے ہر شعبے میں اللہ کا دین زندہ ہو جائے، 100% لوگ مسلمان اللہ کے راستے میں نکلنے والے بن جائیں، تاکہ غیروں کو ہم اپنی زندگی دکھلا سکیں، وہ ہماری زندگی دیکھ کر ہماری زندگی ان کی ہدایت کا ذریعہ بنے۔ اس لیے وہی مسجد ہم کہتے ہیں پہلے جو غریب فقراء اور مساکین کی بستی ہیں، کناروں والی بستی، ان بستیوں میں سے ہوتے ہوئے پھر جو ہے مسجد کے بیچ میں بھی آنا۔ اب مسجد میں ہم جا رہے ہیں تو مسجد میں پرانوں کو اطلاع اگر پہلے سے ہو جائے تو وہ ساتھی جماعت کے پہنچتے ہی آ جائیں گے، مشورہ ہوگا،
اور اگر اطلاع نہ ہو سکے تو بھی مسجد میں جا کر قرآنوں کو اطلاع کریں۔ مسجد کے سامنے جی ہاں پہلے سے اطلاع ہوگی تو چابی بھی مل جائے گی، مسجد کھلی ہوگی اسی وقت کام شروع ہو جائے گا، یہ بہتر صورت ہے۔ اور مسجد کے سامنے جو جماعت پہنچے تو مساجد اللہ کا گھر ہیں، ہاں اللہ کا گھر ہے، اللہ کے گھر کی عظمت اور احترام۔ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو براہ راست اے موسیٰ جوتے سمیت کیوں آ رہے ہو؟ اخلع نعلیک، آپ اپنے جوتے اتار دیجئے، انک بالوادی المقدس طویٰ، یہ وادی پاکیزہ کیوں ہے کہ اللہ آپ سے براہ راست مخاطب ہے، آپ کلیم اللہ ہیں۔ تو بھئی مساجد کا احترام کہ نمازی اللہ سے مناجات کرتا ہے، نماز مومن کی معراج ہے، نماز میں کھڑے ہوتے ہی سارے پردے ہٹ جاتے ہیں، اللہ متوجہ ہو جاتا ہے۔ اس لیے مساجد کا احترام ہمارے دلوں میں ہو، مساجد میں داخل ہونے کے آداب۔ دینیت اسلام ہمارا اتنا پیارا مذہب اللہ اور اللہ کے رسول کی طرف سے، کسی انسانوں اور فلسفیوں اور سائنسدانوں کے بنائے ہوئے اصول نہیں کہ جوتا نکالو پہلے بائیں پاؤں سے نکالو اور جوتے پر رکھ دو، دائیں پاؤں سے بعد میں جوتا نکالو اور دائیں پاؤں کو مسجد میں داخل کرو۔ بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، کیا پیارا مذہب ہے، کیا پیاری تربیت اور تعلیم ہے۔ بچپن سے لے کر موت تک ایک ایک چیز کے آداب بتائے گئے۔ بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، اللہم افتح لی ابواب رحمتک، یہ دعا پڑھ کے مسجد میں داخل ہو۔ اگر مسجد جو ہے وہاں پہلے سے کام ہے، حجرہ بنا ہوا ہے جماعتوں کے لیے، تو ہم اپنا سامان خدمت کا بستر وغیرہ وہاں رکھیں اور مسجد میں جائیں۔ اگر حجرہ نہیں ہے تو پھر خدمت کا سامان اور خاص طور پر یہ مٹی کا تیل اور گیس کے چولہے اور کچا پیاز اور لہسن، اس کو مسجد میں لے کر داخل نہیں ہونا۔ ہم انسان کہ ان چیزوں کی بو سے انسان کا جو ہے مدہ کرکرا ہو جاتا ہے، تو وہ تو فرشتوں کی جگہ ہے، وہ تو نور سے بنے ہوئے، ان کو تکلیف دینا، اس لیے ان چیزوں کو باہر رکھا جائے۔ سب سے پہلے مسجد میں جاتے ہی اگر وہاں کوئی صفائی کی ضرورت ہے، پانی بھرنے کی ضرورت، بھر کر پہلے وضو کر کے 2 رکعت نماز نفل پڑھیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب گھر سے جاتے تھے تو کہا گھر والوں کے لیے بہترین تحفہ کہ 2 رکعت نفل گھر میں پڑھ کر پھر آدمی سفر شروع کرے۔ اور جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم سفر سے واپس آتے تو سب سے پہلے مسجد میں جاتے 2 رکعت نماز پڑھتے تھے، اور ثم یصلی بفاطمہ، پھر دوسرا کام اپنی بیٹی فاطمہ کے گھر جاتے تھے، وہ اتنی چہی تھی۔ تو 2 رکعت سارے ساتھی پڑھیں اور اللہ سے مانگے، اے اللہ ہمارے دل بھی اور ان بستی والوں کے دل بھی تیرے ہاتھ میں ہیں، ہمیں بھی اس کام کے لیے قبول فرما، تربیت فرما۔ اے اللہ ایک ایک بستی والے کو دین کی محنت کرنے والا بنا، اللہ سے مانگ کر کہ یہ کام ہی دعوت اور دعا والا ہے، دن بھر لوگوں پر محنت کرنی ہے، ان کی محنت، اور راتوں کو دعا کرنی ہے۔ اور 2 ساتھی خدمت میں ہیں، وہ تو خدمت میں، باقی ساتھی اعمال۔ تو سب سے پہلے مشورہ ہے، نفل پڑھ کے پرانے ساتھی آئے ہوئے ہیں تو مشورہ۔ اگر وقت ایسا ہے کہ ساتھی جمع نہ ہو سکے تو ایک نماز کا عمل طے کر کے مشورہ پھر بعد میں کیا جائے۔ ایک ہے اعمال کی طرف سے مشورہ، صرف یہ نہیں کہ کون کیا عمل کرے گا، مشورہ تو یہ ہے کہ ہمارے 24 گھنٹے کن اعمال میں گزریں کہ ساتھیوں کی تربیت بھی ہو جائے اور بستی والوں کو بھی پیغام پہنچ جائے، اور پوری دنیا میں جہاں دین کے زندہ ہونے کی شکلیں اس مسجد سے کیسے بن جائیں۔ اللہ نے یہ محنت بھی دی، اور اس محنت کی حفاظت اور تربیت کے لیے اللہ نے مشورہ بھی دیا۔ قرآن کا حکم ہے وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ، اللہ کے رسول جو معلم ہیں اور سب سے اعلیٰ ہیں، جن پر وحی اترتی ہے، لیکن صحابہ کی تسلی اور تربیت کے لیے آپ ان سے مشورہ کیجئے۔ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ، کہ ان سے مشورہ کیجئے، اور صحابہ کی اس صفت کو وَأَمْرُهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ، کہ ان کا معاملہ آپس میں مشورے سے طے ہوتا ہے۔ 2 فرضوں کے درمیان اللہ نے اس مشورے کی اہمیت کو قرآن میں بیان کیا۔ بھئی مشورے میں ہماری تربیت ہے، سارے ساتھی بیٹھیں، بستی والوں کو لے لیں، اللہ کی طرف متوجہ ہوں، اور کام کے تقاضوں کو سامنے رکھ کر اے اللہ یہ اس مشورے کے ساتھیوں کی تربیت ہو جائے اور ان کی فکر اس دین کے لیے استعمال ہو جائے، اور اس مشورے کے ذریعے ہم اجتماعی زندگی کے ساتھ بن جائیں اور سارے ساتھیوں کو اعمال کا موقع مل جائے۔ تو اگر وقت ہے تو سارے ساتھیوں سے رائے لی جائے، مشورے کے آداب کہ ساتھیوں کی رائے کو غور سے سنا جائے، کسی ساتھی کی رائے کو کاٹا نہ جائے، نہ کسی ساتھی کی رائے کی تحقیق کی جائے۔ اور یہ مشورہ کوئی وہ انتخابات نہیں ہے کہ کثرت رائے پر فیصلہ ہو،
وہ تو اللہ کی طرف متوجہ ہو کر سارے ساتھیوں سے رائے لی جائے. کبھی فیصلہ کثرت رائے پر ہو جائے گا، کبھی فیصلہ قوت رائے پر ہوگا، اور کبھی امیر صاحب اگر اللہ ان کے دل میں ڈالیں تو کوئی فیصلہ فرما کر ساتھیوں کو بتا دیں. اور بھئی یہ رائے دینا ہمارا حق نہیں ہے، یہ رائے دینا کام کا حق ہے. اس لیے کام کا حق ہے تو ہر ساتھی سوچے اور اپنے ذہن پر زور ڈالے. یہ نہ کہے کہ جیسے ساتھی نے کہا میری بھی یہ رائے نہیں، اپنی زبان سے بول دے. اللہ دیکھ رہے ہیں کہ میرے بندے نے اپنی ذہن پر کتنا بوجھ ڈالا اور کیسے اپنے آپ کو سوچ میں لگایا. پہلے اللہ کے انسان اپنی فکر کو دے گا، اللہ راہیں کھولیں گے اور پھر اللہ تربیت فرمائیں گے. اب مشورے کے بعد پھر ساری جماعت جو ہے پھیل جائے. کہتے ہیں بستیوں میں داخل ہو، بچے ہیں گھروں میں داخل ہو گھروں کے دروازے سے، یہ آداب ہیں. تو بستیوں میں داخل ہو ان کے دروازے سے. اب یہ 2 ساتھی تو خدمت میں ہیں اور 2 ساتھی جو ہیں مسجد میں ٹھہر جائیں، آنے والوں کو سنبھالیں اور ان کو جو ہے محنت پر آمادہ کریں. باقی ساری جماعت 8 یا 10 ساتھی 2 کی جو ہے جوڑیاں بن کر پوری بستی میں پھر جائیں. ان بستی والوں کا حق ہے، اگر ان بستی والے کہیں دور کام میں جاتے ہیں تو وہاں جا کر ان کو دعوت دی جائے. اگر وہ راتوں کو واپس آتے ہیں تو راتوں کو جہاں ترتیب بنائی جائے کہ ان کو دعوت دی، ہر ایک تک آواز پہنچ جائے. ایک گھر میں 5 افراد ہیں بالغ تو ایک دفعہ جانا کافی نہیں ہے. اگر 5 سے ملاقات ایک ہی دفعہ میں ہو جائے تو فبیہا، ورنہ ایک سے ملاقات کرنی ہے. وہ گھروں میں داخل ہو دروازوں کے ساتھ، بستیوں میں داخل ہو ان کے دروازوں سے. تو بستیوں کے دروازے کون ہیں؟ وہاں کے اہل علم، علماء اور مشائخ ہیں، اور مسجد کے جو ذمہ دار ساتھی اور امام ہے. اور اسی طرح وہاں کے دنیا کے اعتبار سے جن کو اللہ نے استعداد صلاحیت دی ہوئی ہے ان سے ملنا ہے. امام صاحب سے ملنا یہ کسی پالیسی کے تحت نہ ہو بلکہ ان کا حق ہے. عالم سے ملنا، یہ عالم جو دین کی پڑھانے میں لگے ہوئے، وہ کتنی بڑی دولت دین والی ہمیں دے رہے ہیں، ہمارے بچوں کو دے رہے ہیں، جس کی وجہ سے عالم کا بقا ہے اور سارا نظام چل رہا ہے. انہوں نے اپنے آپ کو فارغ کیا، چٹائیوں پر بیٹھنا گوارا کیا، اپنے بچوں کے لیے فقر و فاقے والی زندگی جو ہے اس کو اختیار کیا کہ یہ علم انسانیت تک پہنچ جائے، جس علم کی بقا کی وجہ سے عالم کی بقا ہے. تو ہمارا حق بنتا ہے کہ ان کے پاس جاتے ہوئے ان کے لیے کوئی ہدیہ لے جائیں. عالموں سے ملاقات کا وقت، جو علماء اپنے پڑھنے پڑھانے میں مشغول ہیں ان کے سونے کے وقت نہ جایا جائے اور ان کے تعلیم کے وقت میں نہ جایا جائے. ان کا ایک وقت ہوتا ہے جس میں لوگ ملتے ہیں، ہم بھی اسی وقت میں جائیں اور ان کے سامنے جا کر جماعت کے آنے کا بتلا دیں اور دعاؤں کی درخواست کر دیں. اگر اسے وہ دعا کر لیں تو فبیہا، ورنہ اصرار نہ کریں اور بتا دیں کہ جماعت آئی ہوئی ہے. ہاں عالم ہو انہی کی طرح تو عالم کو دعوت دے سکتا ہے. اور جب دیکھیں کہ عالم دلچسپی لے رہے ہیں تو اس جماعت کی کارگزاری یہ اللہ جو تبدیلی لا رہے ہیں وہ سنا دی جائے. الحمدللہ یہ کام چل رہا ہے، اس کی وجہ سے یہ خیریں خوبیاں، اپنی جماعت کے کارنامے اور اپنی ذات کی کارگزاری ان کو نہ سنائی جائے. اسی طرح بھائی دنیا والوں سے ملا جائے، کس لیے کہ ان پر بھی ذمہ داری ہے، ان کی صلاحیتیں استعداد بھی اللہ کے دین کے لیے کیسے جہاں لگ جائیں تاکہ اللہ ان کو جہاں دنیا میں اور آخرت میں کامیابی. اللہ کے رسول بادشاہوں کو خطوط لکھے کہ اسلام لے آؤ سلامتی پا جاؤ گے، اور تمہارے اسلام لانے پر تمہاری رعایا میں جتنے لوگ اسلام کی طرف آئیں گے سب کا ثواب تمہیں ملے گا. اللہ نے انہیں صلاحیتیں دی ہیں، ان کی صلاحیتیں یہاں دین کے لیے کیسے استعمال. ایسے جو ساتھی ہیں جن کے جہاں دنیا کے نقشے ہیں وہاں پر اپنے ساتھیوں میں سے منجھے ہوئے ساتھیوں کو کہ جن کے دلوں میں دنیا کی رغبت نہ ہو، ایسے ساتھیوں کو بھیجا جائے جو ان کی دنیا کی چیزوں کو دیکھ کر وہ جو ہے متاثر نہ ہو، ایسے ساتھیوں کو بھیجا جائے. اور وہ نقد ان کو مسجد میں لانے کی، اللہ کے راستے میں نکالنے کی ترغیب دیں، باقاعدہ بھرپور ان سے بات کریں. اگر وہ اپنے معذرت کو کریں مشغولی کی وجہ سے تو ان کے بچوں، بھانجوں، بھتیجوں میں سے نوجوانوں کو ان کو اللہ کے راستے میں نکال دیں. انشاءاللہ وہ کسی نہ کسی کے بارے میں کہہ دیں گے. ورنہ کم از کم ان کے ہاں جو کام کرنے والے ڈرائیور ہے، پہرے دار ہے، ان کا باورچی ہے اور جو جانوروں کی خدمت کرنے والا، کہ ان کو اللہ کے راستے میں نکلنا اور ان کو مسجد میں آنے کی دعوت دی جائے. پرانے ساتھی جو کام والے ہیں وہ تو شروع ہی میں آ جائیں گے، کچھ لوگوں کو ہمیں جا کر بتانا ہوگا. اور بھئی کچھ ساتھی ایسے بھی ہوں گے پرانے جو کسی دنیا کی مصروفیت کی وجہ سے آج کل وہ اتنے نقل و حرکت میں نہیں ہے،
تو ان کے بارے میں نہ مقامی ساتھیوں سے کوئی ایسی بات سنیں، نہ اپنی زبان پر کل ایسا بات آئے کہ کیوں انہوں نے کام کو چھوڑ دیا، بلکہ ان کے احسان مند ہوں کہ ان لوگوں نے اس وقت نقل و حرکت کی جب اس کا ماحول نہیں تھا، اور ان کی وجہ سے اللہ نے ہمیں یہ پاکیزہ ماحول عطا فرمایا۔ ان کو جا کر کارگزاریاں سنائیں، اور اگر جماعت تیار ہو جائے ان کو بلا کر ان کے ہاتھوں جماعتوں کو روانہ کریں۔ انشاءاللہ جماعتوں کو نکلتا ہوا دیکھ کر ان کے بھی جذبات جو ہیں تازہ ہو جائیں گے اور وہ کام کے ساتھ جڑ جائیں گے۔ 2.5-3 گھنٹے ہم نے یہاں ملاقاتیں کرنی ہیں، کبھی 6 گھنٹے آرام کے لیے ہیں، 2 گھنٹے اپنی ضرورت کے لیے ہیں، باقی 16 گھنٹے یا دعوت میں لگیں یا سیکھنے سکھانے تعلیم کے حلقوں میں لگیں، اور یا جہاں ذکر و عبادت اور خدمت میں لگے۔ اس طرح ہم نے تقسیم کرنا ہے۔ اب خوب گشت کر کے جب تھک جائیں پھر اب تعلیم میں بیٹھیں کہ اس تھکنے پر اس کی کیا قیمت ہے، اللہ کیا ہمیں عطا فرمائے گا۔ تعلیم کے حلقوں میں بیٹھ کر جب فضائل سنیں گے تو ہماری ساری تھکاوٹ دور ہو جائے گی۔ اللہ اکبر، اس پھرنے پر اللہ کیا عطا فرمائیں گے، ایک صبح اور ایک شام کی قیمت کیا ہے۔ یہ تعلیم بھی ایک ہی وقت میں سارے ساتھی جو ہیں اس میں جمع ہوں، تقسیم نہ کیا جائے کہ کچھ ساتھی جو ہیں ابھی گشت کر لیں کچھ تعلیم میں۔ تعلیم بھی ہماری ضرورت ہے، جیسے گھنٹوں دعوت دینا ہے، تعلیم بیٹھنا، تعلیم ہے ہی اسی دعوت کی تقویت کے لیے۔ جو تعلیم کا وقت متعین ہو سارے ساتھی اس وقت موجود ہوں۔ تعلیم میں سب سے پہلی بات تو تجوید ہے کہ قرآن پاک کی چند صورتوں کو دہرانا کہ ہمیں پتہ لگ جائے قرآن پاک کیسا ہے۔ قرآن پاک صحیح ہوگا، نماز ٹھیک ہوگی، نماز ٹھیک ہوگی تو ہماری ساری زندگی ٹھیک ہوگی۔ یہ نماز کا مبارک عمل اللہ نے عطا فرمایا کہ دیکھو دنیا اور دنیا کے خیالات سب کو چھوڑ کر آؤ۔ روزہ رکھتے ہوئے انسان دکان پہ جا سکتا ہے، حج کرتے ہوئے دوسرے انسان سے بات کر سکتا ہے، زکوٰۃ کا تعلق تو ہے ہی مال سے، لیکن نماز ایسی پیاری عبادت ہے، 5 دفعہ اذان دی جاتی ہے باوضو ہو کر۔ یہ وضو سے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، صغائر گناہ معاف ہو جاتے ہیں، اور یہ وضو کیسے انسان پاکیزہ بنتا ہے، اللہ کے گھر میں آتا ہے۔ یہ بیوتی فی الارض المساجد، اور نماز میں تو بھئی نمازوں کو بنانے کی بہت محنت کرنی ہے۔ یہ نماز ہماری ٹھیک ہو گئی تو جو ہے ساری زندگی ٹھیک ہو جائے۔ قیامت میں سب سے پہلے نماز کا حساب ہوگا، نماز ٹھیک ہو گئی تو یہ علامت ہے ساری زندگی ٹھیک ہوگی۔ اس کے لیے سب سے پہلے تجوید ہے۔ اگر ساتھیوں کا اندازہ نہ ہو تو پہلے دن سارے ساتھی اکٹھے بیٹھ کر تجوید کریں، چند صورتوں کو دہرانا ہے، پتہ لگ جائے گا کہ کتنے ساتھی اچھا پڑھنے والے ہیں، کتنے ساتھیوں کی جو ہے تجوید میں کمزوری ہے۔ پھر روزانہ اتنے حلقے بنائے جائیں اور ان چند صورتوں کو دہرا لیا جائے۔ پھر انفرادی اوقات میں جن کو اللہ نے قرآن پاک پڑھنے کی نعمت دی ہے ان کے دل میں ولولہ ہو کہ اپنے نکلنے والے ساتھیوں کی تجوید اور قرأت کیسے ٹھیک ہو جائے، اور جن کی کمزوری ہے وہ اللہ کا شکر ادا کریں کہ اللہ کے راستے میں نکل کر ہمیں اپنی تجوید جو ہے ٹھیک کرنے کا موقع ملا۔ اور اس کے بعد تعلیم ہے، تمام ساتھیوں سے تمام اعمال کروائے جائیں۔ تعلیم میں سارے ساتھی اکٹھے ہو کر اس کا مقصد کیا ہے کہ فضائل کو سن کر اعمال کا شوق پیدا ہو جائے، اللہ اور اللہ کے کلام میں نور ہے، وہ نور ہمارے دلوں میں آ جائے۔ اس نور سے پھر جیسے دنیا کی روشنی سے دنیا کی چیزیں اور اس کے فائدے اور نقصان نظر آتے ہیں، تو اعمال کی نور سے دل میں روشنی پیدا ہوتی ہے، اور وہ نور دکھلاتا ہے کہ کامیابی اللہ کی رضا اور اللہ کے دین اور اللہ کے اعمال میں ہے۔ جی ہاں، اللہ کے وعدوں کو سن کر اللہ کے جہاں احکام کو پورا کرنے کا شوق ہو، اور وعیدوں کو سن کر اللہ کی نافرمانی کا ڈر اور اس سے بچنے کی استعداد ہو۔ ہمیں اپنی زندگی کو اللہ کے احکام کے مطابق جہاں کرنے کا بنانے کا داعیہ پیدا ہو جائے، اور علماء کی طرف رجوع کر کے ہم اپنی زندگی کو اللہ کے احکام کے مطابق بنائیں کہ کامیابی اللہ کے احکام ہی میں ہے۔ اور بھئی یہ تعلیم کے حلقے لگتے ہیں تو اس میں فرشتے اترتے ہیں، اور آخر میں اعلان کیا جاتا ہے کہ تم اس حال میں کھڑے ہو جاؤ کہ تم سب کی مغفرت کر دی گئی۔ فرشتہ عرض کرتا ہے کہ ایک آدمی ایسا تھا جو اپنے جو ہے ذاتی کام کے لیے آیا تھا، فرمایا ہم قوم لا یشقی بہم جلیسہم، یہ ایسی قوم ہے کہ آج ان کے پاس بیٹھنے والا بھی اللہ کی رحمت سے محروم نہیں ہوگا۔ پھر اس کے بعد تعلیم کرانے والا تعلیم کرائے، آخر میں 6 نمبروں کا مذاکرہ ہو، ہر ساتھی 6 نمبر کو دہرائے کھڑے ہو کر، تاکہ 6 نمبر بیان کرنا بھی آئے، 6 نمبر یہ صفات ہمارے اندر آ جائیں، ہمارا ہر عمل ان صفات کے مطابق بن جائے، اور اس کی ہم دعوت دینے والے بھی بن جائیں۔
اور اس کے لیے دعا بھی کریں، اے اللہ ایمان کی اور خوش و خضوع والی نمازوں کی اور اخلاق کی اور اخلاص کی ہمیں توفیق عطا فرما، دعوت کے لیے ہمیں قبول فرما۔ 6 نمبروں کا مذاکرہ۔ تعلیم کے دوران کوئی خصوصی گشتیں نہیں ہیں، ہاں ایک تعلیمی گشت ہے کہ 2 ساتھی بازار میں اور دنیا کے ماحول میں جو لوگ ہیں ان کو وہاں سے نکال کر مسجد میں لایا جائے، اور جب وہ مسجد میں آ جائیں تو تعلیم کرنے والا جیسے احادیث پڑھ رہا ہے، فضائل کو سنا رہا ہے، تو تھوڑے سے وقفے کے بعد پھر ان کو دیکھو بھائی اللہ نے کیسے وعدے کیے ہیں اور ہماری کامیابی کیسے اللہ کے دین اور اعمال میں ہے، یہ اعمال ہمارے اندر کیسے آئیں گے، اس کے لیے محنت کی ضرورت ہے، اور وہ محنت ہے نبیوں والی، اور یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ختم نبوت کی وجہ سے وہ محنت ہمارے ذمے ہوئی ہے، اس وقت بھی ان کو نکلنے پر آمادہ کرنا۔ اگر تعلیم والا ساتھی، جیسے شروع میں کہا گیا کہ تعلیم والا ساتھی ایسا ہو جو ہر فضیلت کی حدیث کے بعد کچھ جو ہیں کلمات ایسے کہہ دے جس پہ عمل کرنے اور اس دعوت دینے کی طرف ترغیب ہو، تو ان کو آمادہ کیا جائے۔ اب اگر ظہر کے بعد بھی اگر موقع تو تھوڑی دیر تعلیم کر کے اور اس کے بعد پھر جو ہے یا گشتیں کی جائیں یا آپس میں جو ہے وہ مذاکرہ وغیرہ کیا جائے، جتنے بھی ہمارے، تو اس طرح جو ہے وہ تعلیم کرنی ہے۔ اور نمازوں کا بھی اہتمام کرنا ہے، 5 نمازیں جو ہیں وہ تکبیر اولیٰ کے ساتھ ہماری ہوں، کہ جس آدمی نے 40 دن تکبیر اولیٰ کے ساتھ نماز پڑھی تو اس کے لیے 2 خوشخبریاں ہیں۔ تو 40 دن تکبیر اولیٰ کے ساتھ نماز پڑھنے کا کیا مطلب کہ جس نے 40 دن تکبیر اولیٰ کے ساتھ نماز پڑھ لی، پھر اب اس سے کوئی بھی خوف نہیں کہ اس کی تکبیر اولیٰ فوت ہو جائے گی، اور جو تکبیر اولیٰ کے ساتھ نماز پڑھنے والے ہیں تو ان کی زندگی بن جائے گی۔ اس کے بعد بھائی جہاں ظہر کے بعد تعارفی بات بھی ہو، تعلیم بھی ہو جائے، وقت زیادہ ہو تو مذاکرہ ہو، جو ہمارے اجتماعی اعمال ہیں جو ہے تو جیسے گشت ہے، تعلیم ہے، اس کے مذاکرے تو اجتماعی طور پر ہو جائیں، اور جو معاشرت والے آداب ہیں، سونے کے آداب، کھانے پینے کے آداب، مسجد میں داخل ہونے کے آداب، 2 ساتھی اس کا مذاکرہ کریں، اور کبھی کبھی اجتماعی مذاکرہ بھی ہوتا رہا کریں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ وہی سارے دن ہم نے جو ہے وہ گشت میں 2 ساتھی جو خدمت والے ہیں، وہ ساتھی جو ہے دکاندار سے سودا لیں تو پہلے سودا لے کر اس کے پیسے ادا کر کے پھر اس کو دعوت دیں، اس سے پہلے یہ نہ کہہ کہ ہم جماعت میں آئے ہوئے ہیں۔ اور وہی ساتھی جو ہیں 2 خدمت والے ساتھی، یہ جب تھکے ہوئے ساتھی ہوں تو اس وقت اپنے آپ کو خدمت کے لیے پیش کرنا، یہ بڑے اجر کا۔ امیر صاحب ہم 2 خدمت کریں گے، آپ حضرات اپنے اعمال میں لگیں۔ خدمت والے سارے جو ہیں جماعت کے اعمال کا ثواب لے لیتے ہیں، لیکن وہ اس کا مطلب یہ نہیں کہ باقی اعمال سے ان کو چھٹی مل گئی، بلکہ کوشش کریں تعلیم میں بھی شریک ہو جائیں، دعوت والا اور سیکھنے سکھانے والا عمل بھی چلتا رہے۔ جب وہ کھانا تیار کر لیں تو اس وقت 2 ساتھی امیر ذمہ دار کو کہیں کہ ان ساتھیوں نے بڑی ہمت کی، کھانا تیار کیا، کھانا ہم کھلا دیتے ہیں اور بعد میں پھر ان کے ذمہ خدمت کر دیں گے۔ اگر کوئی ساتھی علاقے والا دعوت کرے تو بھئی ہمارا دعوت کو قبول کرنا یہ کام کی بنیاد پر ہے۔ دیکھیں کہ وہ جو دعوت قبول کرنے والا ہے، دینے والا ہے، دعوت کھانے کی دعوت دے رہا ہے کہ وہ قریب ہو جائے گا، اور اس کے گھر والوں کا بھی ذہن بنا ہوا ہو، گھر والوں پر بوجھ نہ ہو، اس لیے مقامی ساتھیوں سے بھی پوچھا جائے اور پھر ساتھی مشورہ کریں تو پھر اس کی دعوت کو قبول کیا جائے۔ اور دعوت قبول کرنے میں ہمارا یہ جذبہ نہ ہو کہ ہاں جی آج گھر کا بنا ہوا اور اچھا کھانا جو ہے ہم کھائیں گے، بلکہ اس کی دلداری کے لیے جو ہے کہ دعوت کو قبول کیا جائے۔ اور جو دعوت کر رہا ہے تو یہ نہیں کہ جماعت اس کے گھر میں جائے، ایک ان سے کہا جائے سادہ پکایا جائے اور کھانا مسجد ہی میں لے آؤ، کھانا ہم یہاں مسجد میں کھائیں گے، اور اس دعوت کو قبول کرنا تاکہ وہ اور اس کے گھر والے اس محنت کے لیے قبول ہو جائے۔ پھر بھائی ایک عمومی گشت ہے، جیسے سارے دن 2 ساتھیوں نے گشت کیا، اب ایک جماعت کی صورت میں باہر جانا، یہ ہمارے عمل کا بہت اہم عمل ہے، ہماری محنت کا بہت اہم عمل ہے۔ کا گشت اور پھرنا تمام انبیاء کی مشترکہ سنت ہے، دعوت کو لے کر پھرنا، اور اس کی مثال ریڑھ کی ہڈی کی طرح ہے۔ جیسے ریڑھ کی ہڈی مضبوط ہوگی تو اوپر کا دھڑ اور نیچے کا جسم سارا ٹھیک ہوگا۔ اگر ہمارا گشت اصول اور آداب کے ساتھ ہے تو اس میں ہماری تربیت ہوگی۔ اس کے لیے ایسا وقت متعین کیا جائے جس وقت میں مسجد کے آس پاس لوگ موجود ہوں۔ بازار والی مسجدوں میں، دیہاتوں کے بازار جو ہوتے ہیں کہ عصر کے بعد بازار بند کرتے ہیں، تو عصر سے پہلے گشت ہو جائے، رمضان میں بھی ہوتا ہے، عصر کے بعد بیان ہو جائے،
اور ایسے لوگ ہوں جو عصر کے بعد اپنے دفتر، تو عمومی طور پر عصر کے بعد گشت ہو اور مغرب کے بعد بیان۔ بعض علاقوں میں ایسا بھی ہوگا کہ عشاء کے پاس سے پہلے گشت ہو اور عشاء کے بعد بیان۔ ہمارا بیان پورے دن کی محنت اور گشت کرنے کے بعد ہے۔ بیان ہمارا موضوع نہیں ہے کہ لاؤڈ اسپیکر چالو کیا اور بیان شروع کر دیا، وہ تو پورے دن اپنے آپ کو تھکانا ہے۔ جتنا زیادہ جماعت تھکانے والی ہوگی اور لوگوں سے اختلاط کرے گی تو اتنے ہی زیادہ وصولی ہوگی۔ اے علی، تجھے اللہ تعالیٰ ایک آدمی کی ہدایت کا ذریعہ بنا لے تو ایک روایت کے مطابق جن جن چیزوں پر سورج کی روشنی پڑتی ہے وہ تمہیں ایک طرف مل جائیں اور ایک طرف تمہارے ذریعے سے ایک انسان کو ہدایت مل جائے۔ ہدایت کا مل جانا ان تمام خزانوں سے بہتر ہے۔ اللہ ہمیں خیروں کا ذریعہ بنا لے، اس کے لیے جو ہے بھائی ہمیں محنت کرنی ہوگی، اپنے آپ کو تھکانا ہوگا۔ عمومی گشت کا اثر کے بعد تو پہلے اس کے لیے ترغیب دی جائے، ایک ساتھی ترغیب دے، اس میں دین کی اہمیت، نبیوں کی محنت اور مختصر طور پر جو ہے نبیوں نے کیسے محنت کی اس کو فضائل سنا کر ان کو گشت کے لیے آمادہ کیا جائے۔ اور جو گشت کے لیے آمادہ ہو جائیں اب ان کو گشت کے آداب بیان کیے جائیں کہ یہ گشت کن آداب کے ساتھ ہوگا۔ گشت یہ جماعت کی صورت میں ہے، 5-6 ساتھی جماعت کے ہوں گے، 2-3 ساتھی سنجیدہ محلے والے ہوں گے، اور جہاں گشت کے دوران ایک ساتھی بیٹھ کر بات کرے کہ آنے والوں کو سنبھالے، اور یہ بیٹھ کر بات کرنے والا لمبے قصے شروع نہ کرے کہ بیچ میں آخر میں آئے ان کو ابتدا کا پتہ نہ لگا، بلکہ ہم جیسے قرآن پاک میں قرآن کوئی تاریخ اور قصوں کی کتاب نہیں ہے، قرآن تو نصیحت کی کتاب ہے، وہ انبیاء کے واقعات جس کا تعلق دعوت سے ہے، اس لیے اس میں دین کی اہمیت اور دین کی محنت اور دین کے فضائل ایسے بیان کیے جائیں کہ سننے والے بھر جائیں کہ ان کا بیان ختم ہو تو ہم اپنے آپ کو پیش کریں۔ ایک ساتھی 2 ساتھی ذکر میں وہ خوب اللہ کی طرف متوجہ ہو، 1-2 ساتھی استقبال میں کہ آنے والوں کو سنبھالنا اور اعمال میں بٹھانا۔ اور یہ جماعت کی صورت میں جائیں گے، جماعت میں ایک امیر ہوگا جو سب ساتھیوں کو جوڑ کر ذمہ دار ہوگا، سوچ جوڑ کر چلے گا۔ ایک ساتھی متکلم ہوگا، وہ بات کرنے والا ہوگا۔ ایک سنجیدہ رہبر ہوگا جو لوگ جہاں بتلائے گا وہ گھر لے کر جائے گا، ملاقاتیں کروائے گا، باہر نکل کر دعا کر لی جائیں، 2-2 ساتھی ہو کر چلیں، گھر کے سامنے کھڑے نہ ہوں، اور جب ساتھی باہر آئے تو یہ رہبر ساتھی کہہ دیں یہ بھائی مسجد سے ملنے آئے ہیں، ان کی بات سنیں۔ اور بھائی متکلم کی بات، ہم راستے میں چلتے ہوئے دائیں طرف بھی چلیں، نظروں کی حفاظت کریں، ذکر کرتے ہوئے چلیں، ذکر کی وجہ سے نہ شور ہو نہ بالکل خاموشی ہو، اور اگر کچھ خاموشی ہو جائے تو ذمہ دار ساتھی ساتھ گزرتے ہوئے لا سبحان اللہ الحمدللہ یہ ذرا آہستہ سے پڑھے تاکہ ساتھی متوجہ ہو جائے۔ متکلم جب بات شروع کریں سارے ساتھی اپنی بات موقوف کر دیں اور اس کی بات کو سنیں جس دعوت کو لے کر ہم نکلے ہیں۔ جی ہاں، بہترین متکلم وہ ہے جو وہ مختصر بات کرے اور نقد تیار کر لے، ان لوگوں کو نقد مسجد میں لانے کی کوشش کی جائے۔ دکاندار کو اپنے کام سے فارغ کر کے پھر بات کی جائے، وہ کہیں کہ میں اپنے کام میں ہوں، کان آپ کی طرف لگے ہوئے ہیں، تو ان سے کہیں ٹھیک ہے، پھر آپ بعد میں مغرب کی نماز میں تشریف لے آئیے گا، اوروں کو بلائیں۔ اور جب ایک گشت جہاں وقت اتنا رہ جائے کہ ساتھی نماز تکبیر اولیٰ پا سکتے ہوں تو پھر جمع ہو جائیں اور تھوڑا سا مذاکرہ ہو جائے کہ کہاں نبیوں کی شان، کہاں یہ اللہ کا پیغام، ہم جیسے لوگ اس پیغام کو لے کر نکلے تھے، جیسی نیت جذبات ہونی چاہیے تھی وہ نہیں ہیں، اس لیے ہم اللہ سے معافی مانگتے ہوئے واپس آئیں۔ گشت کے دوران جو ساتھی تیار ہو جائیں تو جماعت ہی کا ایک ساتھی اس کے میں بھی آپ کے ساتھ چلتا ہوں، یہ کوئی پالیسی کے تحت نہیں بلکہ اس کے اعزاز میں کتنا ماشاءاللہ خوش قسمت آدمی ہے کہ اللہ کی دعوت کو قبول کیا، اللہ کے گھر کی طرف جا رہا ہے، تو اس کا اکرام یہ ہے کہ میں اس کے ساتھ جاؤں اور مسجد کے دروازے تک چھوڑ کر آؤں۔ ساتھیوں کو استغفار میں لگایا جائے، اتنا اونچا کام اور کرنے والے، یہ تو اللہ کا فضل ہے کہ اللہ نے ہم سے یہ کام لیا، اور حقیقی استغفار ندامت کے ساتھ مسجد میں آئیں، جو بیٹھ کر بات ہو رہی ہے اس میں بیٹھ جائیں، اور پھر نماز کی تیاری کر کے نماز پہلی صفوں میں بیٹھ جائیں۔ بھئی ہم جائیں اللہ کے راستے میں نکل کر 5 نمازوں کا بھی اہتمام کریں، صلاۃ الحاجہ کا بھی اور راتوں کو قیام کا بھی۔ اعلان ہو، اعلان کرنے والا ساتھی وہ بڑا ہمت والا اور خوب جو ہے اعتماد کے ساتھ اعلان کرے، یہ اعلان پہلا پیغام ہے، جی ہاں، نیا ساتھی نہ ہو۔ اور پھر جس کے ذمہ بیان ہے تو
اب وہ ساتھی بھی متفکر ہو اور سارے ساتھی بھی دعا میں لگے ہوئے ہوں، اے اللہ ہمارے آنے کو قبول فرما کر، ہماری محنت کو قبول فرما کر، اے اللہ نقد جماعتوں کے نکلنے کی صورتیں پیدا فرما۔ بیان کرنے والا بھی اللہ سے مانگے، جب بیان کرنے والا بیان کے لیے آ جائے، ساتھی متفرق طور پر کھڑے ہوں اور ساتھیوں کو بڑے اطمینان کے ساتھ، سنجیدگی کے ساتھ آگے کریں، جماعت والے ساتھی پھیل کر بیٹھیں۔ بیان کرنے والا اللہ کی بڑائی کو بیان کرے، اللہ کے دین میں کامیابی کو بتلائے، اور یہ دین جو ہے نبیوں کی محنت سے 6 نمبروں کو، ایمان اور نماز اور علم، یہ استعدادی نمبر ہیں، ان کو بیان کیا جائے، اور پھر اخلاص اور اخلاق کو بھی بیان کیا جائے، اور پھر دعوت کو بیان کیا جائے، اور مجمع کی استعداد کے مطابق بیان کرنے والا اللہ کی طرف متوجہ رہے، اللہ سے مانگتا رہے۔ ایک ساتھی تشکیل والا ہو، تشکیل والا بستی والوں میں سے ہو تو اچھا ہے کہ اس کو ساتھیوں کے نام آتے ہیں، اور پھر تشکیل والا اپنا بیان شروع نہ کرے، جب بیان ختم ہو جائے تو تھوڑی دیر مجمع کو چھوڑ دیا جائے تاکہ وہ اسی جو کیفیت بنی ہے اسی کے ساتھ نام دیں۔ اگر مجمع میں جمود نظر آئے تو پھر ساتھی ایک دوسرے کو ترغیب دیں اور ان کو آمادہ کیا جائے، اور تشکیل جو ہے جم کر ہو، 4 مہینے کی ہو اور چلے کی ہو، اللہ کے راستے میں نکالنا۔ جو ساتھی اپنے نام دیں تو اب ان کی وصولی کے لیے بھی گشت کرنا ہے اور ان کے گھروں میں جانا ہے، اور رات سے پہلے ان کو وصول کر کے پھر اگلے دن اس جماعت اللہ کے راستے میں روانہ کرنا۔ جس طرح سارے دن کی محنت ہو، اس طرح بھائی رات کی محنت بھی ہو۔ یہ محنت کے 2 حصے ہیں، دن بھر لوگوں پر محنت کرنا، ان کے لیے اپنے آپ کو تھکانا، اور راتوں کو اللہ کے سامنے کھڑے ہونا۔ کہ سب سے پہلے جو 2 صورتیں نازل ہوئی وہ سورہ مدثر اور سورہ مزمل۔ مدثر میں ان لک فی لوگوں کے سمندر میں تو تیریے اور لوگوں کو اللہ کی طرف بلائیے، اور سورہ مزمل میں رات کے عمل کو بیان کیا گیا، یا ایھا المزمل قلیلا۔ اس لیے سارے ساتھی راتوں کو اٹھ کر اللہ سے مانگے۔ کہتے ہیں عشاء سے پہلے ہم سوئے نہیں کہ کہیں عشاء کی نماز جو ہے مستحب وقت نہ نکل جائے، عشاء کے بعد ہم بات نہ کریں۔ ہاں اگر گشت وغیرہ ہو تو وہ تو ٹھیک ہے، ورنہ صحابہ کے قصے ایک دوسرے کو سناتے ہوئے سو جائیں تاکہ راتوں کو اٹھ کر اللہ سے مانگے۔ یہاں تہجد کی نماز، لمبی لمبی رکعتیں پڑھنا، بڑی بڑی صورتیں پڑھنا، پھر اللہ سے مانگنا، اور فجر سے پہلے ماشاءاللہ اب 8 بجے بھی سو گئے، 1-1.5 بجے تک نیند کا کافی حصہ میسر آ جائے گا، اس وقت لمبی لمبی نفلیں پڑھنا، اپنی نماز کو صحیح بنانے کی کوشش کرنا، پھر اللہ سے دعا مانگنا۔ بھئی دعا مانگنے میں ساری انسانیت ہو، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہو، اور اپنی جماعتیں اور اپنی ذات کے ساتھ اے اللہ سارے انسانوں کو ہدایت عطا فرما۔ اس کے بعد قرآن پاک کی تلاوت، اور فجر سے پہلے صبح کے جو اعمال ہیں فجر سے پہلے پورے کر لیے جائیں، تاکہ فجر کے بعد کا جو بیان ہے یہ بھی ہمارا اہم بیان ہے، اس کو بھی 6 نمبروں کو بیان کیا جائے، اس میں تشکیل کی جائے، اور اس کے بعد بھائی فجر کے بعد پھر سارا دن گشتوں میں پھرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس میدان میں آنے کی توفیق دی، اور 3 دن تک ہم نے باتیں سنی، اللہ کے راستے میں نکل رہے ہیں، تو اللہ تعالیٰ ہمیں قبول فرمائے۔ تو کریں گے بھائی انشاءاللہ اس کی جو ہے محنت اور دعائیں کریں گے انشاءاللہ، اللہ قبول فرمائے۔